بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام بھائی سب ممبرز دانش اسٹوڈیو کے سب ممبرز خیریت سے ہوں گے۔ دانش اسٹوڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ دانش اسٹوڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہے سیریز سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے چوتھی ہجری کے اہم واقعات۔ یہ ایپیسوڈ نمبر 4 ہے۔ چوتھی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے غزوہ ذات الرقاع کے بارے میں۔ یہ غزوہ بھی چوتھی ہجری میں پیش آیا جنگ احد کے بعد۔ بنو نذیر کے فتنے کو ٹلے ہوئے ابھی کچھ ہفتے ہی گزرے تھے کہ بنو غطفان نے مدینہ پر چڑھائی کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو غطفان جو ہیں وہ مدینے پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ جنگجو قبیلے سے تھے اور بہت جنگجو تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چڑھائی جو مدینہ پر انہوں نے کرنی تھی اس سے کافی خدشہ تھا۔ اگر انہیں مہلت مل جاتی تو مدینہ میں بہت زیادہ خون ریزی کے امکان تھے، تو اس چیز کا بھی ڈر تھا کہ یہود جو ہیں وہ مل کر ان کی مدد کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ حکمت عملی کو سمجھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا نائب مقرر کر دیا مدینہ میں اپنا نائب مقرر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کر دیا تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود 400 ساتھیوں کے ساتھ اس بغاوت کے خاتمے کے لیے نکلے۔ جب 400 آدمی اس بغاوت کے خاتمے کے لیے مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو وہ لوگ جو آپ سے اس غیر متوقع پیش قدمی کے ایسے متاثر ہوئے، اس غیر متوقع پیش قدمی سے اس طرح متاثر ہوئے کہ بنو غطفان جو تھے وہ پہاڑوں میں پناہ گزیر ہو گئے اور بھاگ گئے، وہاں پہاڑوں میں چھپ گئے جا کر۔ اس پیش قدمی کی غرض بھی یہی تھی کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کی جنگی طاقت سے مرعوب کر کے مدینے پر حملے سے روکا جا سکے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی حکمت عملی سے حل کر لیا۔ اب آخر میں کچھ اہم نکات ہیں، ان کو آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کروں گا جو چوتھی ہجری میں واقع ہوئے، جن میں سے پہلا ہے کہ اس سال شعبان کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، اور اسی چوتھی ہجری میں ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال بھی ہوا، اور چوتھی ہجری میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے عبرانی زبان بھی سیکھی، اور بھی زبانیں جانتے تھے لیکن یہ ایک اور زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے سیکھی۔ اور اسی طرح ماہ شوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح بھی کیا جو کہ چوتھی ہجری میں ہوا۔ اسی طرح اسی سال چوتھی ہجری میں شراب کی حرمت بھی اسی سال میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی، اور صحابہ کو اس کی حرمت کا اعلان بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ مکمل ہو گئی الحمدللہ آج سیریز، جو کہ 4 ایپیسوڈ پر مشتمل تھی۔ ان 4 ایپیسوڈ میں سب سے پہلی ایپیسوڈ میں ہم نے رجی کے المناک واقعہ پر بات کی تھی، اور دوسری ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی بیر معونہ، اور تیسری ایپیسوڈ میں ہم نے بنو نذیر کی جلاوطنی پر گفتگو کی، اور یہ ایپیسوڈ 4 جو ہے اس میں ہم نے ابھی جو ہم بات کر چکے ہیں کہ جو غزوہ ذات الرقاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھی ہجری میں پیش آیا، یہ ایپیسوڈ 4 ہے، اور اس کی پہلی 3 ایپیسوڈز اسی ویڈیو کے لنک میں موجود ہیں، کوئی بھائی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ کو اپنی اگلی سیریز کی پہلی ایپیسوڈ میں، اور اسی کے ساتھ اپنے دوستوں، ارد گرد نواں اور ساتھیوں کا خاص خیال رکھیے۔ ہم ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے مولا تیری رحمت سے نکلا